ایک لوہار کی کہانی۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا کہ اس لوہار کا کیا کیا جائے۔ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب اس لوہار کو اپنی بیٹی پیدا ہوگی نا اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا اور بزرگ کی اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور ندامت سے آنسوں بہاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑا۔ خدا تعالی سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے اس دن سے ہی توبہ کر لی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ طور پر نماز پڑھنا شروع کر دی، مگر اس مسجد کا امام لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ لوہار کے ماضی سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ مشہور زمانہ شیطان، جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ اچانک فرشتہ صفت انسان کیسے بن گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس کے یوں اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے یا اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھیں کہ لوہار کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ اب نظر اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے تو اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کا اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا تھا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گھر چلاتا تھا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ کو قبولیت ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار اپنے دوست کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ دوسرے دن بھی یہی حالات رہے، حالانکہ کئی دن تک مزدوری نہیں ملی۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا تھا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا پاتا اور کئی راتیں وہ بھی بغیر کھائے پیے ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام اپنے گدھے پر سوار ہو کر لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کی، ورنہ تم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے؟ لوہار نے مولوی کو گدھے سے اتارا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا کہ مجھے کاندھے سے اتارو، مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لیٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک مجھے کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لے آنے کے لیے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہوں۔ جو بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو اسے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ تکلیفیں منظور ہیں۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سیکوں۔ شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں
اللہ تعالیٰ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تجھے غلط سمجھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس میں ہم پورا اترنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔